اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی ایسے کمالات سے نوازا جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات اور معجزے عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اللہ کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ قرآن پاک میں احسن القصص بیان فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا کیا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کر رکھتے تھے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی کون تھی؟ اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا جو وہ 9 سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئیں؟ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی؟ اور پھر بعد میں حضرت زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے باقی 3 شادیوں میں سے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت راحیل میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنجامین علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ سے حسد اور بغض رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی سے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں زلیخا کون تھی اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہوئی اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا اور پھر بعد میں اللہ نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ راحیل عورت جو تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی وہ تیموز بادشاہ کی اولاد میں سے تھی اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت علامہ کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز مصر کے روپ میں دیکھا اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال عزیز مصر نے زلیخا کے لیے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز مصر کے رشتے کو فوراً قبول کر لیا کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی، لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر کا تھا۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر اور زلیخا کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کی حسن کی میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے عوض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیں۔ اور ادھر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ارشاد فرماتا ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے
اور عزیز مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن میں ہی حسن میں باکمال تھے، لیکن آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا۔ اور ادھر زلیخا جو پہلے ہی آپ کو اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گئی، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ زلیخا جو کہ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی آ رہی تھی، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اور اپنے محل کے کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور وہ دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ اس طرح جب یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محل کے آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اور زلیخا اپنے شوہر عزیز مصر سے بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں حضرت یوسف اور زلیخا کے علاوہ ایک ایسا بچہ موجود تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف گناہ گار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جیسا کہ اللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے۔ اس طرح جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا، اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور اپنے غلام سے عشق کر بیٹھی ہے۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر میں یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہے، ہم تو اس عورت کو صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے مصر کی تمام عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فریفتہ ہوئی ہے۔ ایک دن زلیخا نے مصر کے تمام بڑے بڑے امراء کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل کاٹنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں اور ادھر یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ بس پھر جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئیں اور پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو اس وقت زلیخا بولی یہی ہے وہ غلام جس کی وجہ سے تم مجھ پر لعن طعن کرتی تھی اور مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو ضرور اس کو قید کر لیا جائے گا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے
اور اس طرح میری عزت بھی بچ جائے گی۔ زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید میں گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اس طرح عزیز مصر ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے، اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ گیا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ زلیخا کی بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کی تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے آپ کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ تو زلیخا کھڑی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر کہنے لگی، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ واقع ہے؟ تو زلیخا نے کہا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ کے بطن اطہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔